بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حوالے سے ایکٹ 1974 کی دفعہ 260 شق نمبر 3 اور تعزیرات پاکستان کی شق نمبر 295 سی اور 298 سی پاکستان کے آئین و قانون کا حصہ ہے۔ پاکستان کے ایک بی اے پاس میڈیا اسکالر ناموس رسالت کے متعلق ان شقوں کے خلاف عرصہ 30 سال سے سرگرم ہیں۔ ان کے سامعین یہ محسوس کرتے ہیں جیسے وہ اس مشن پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔ بلاسفیمی کی بابت بی اے پاس میڈیا اسکالر کا کہنا ہے کہ نمبر 1، ہماری شریعت میں اس کے لیے کوئی قانون نہیں، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ ہماری فقہ میں ہے، کسی قسم کا کوئی قانون موجود ہی نہیں۔ نمبر 2، وہ مزید کہتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلام میں بلاسفیمی کا کوئی لا ہے تو وہ ایک بالکل بے بنیاد اور بالکل غلط بات کرتا ہے۔ قرآن مجید، حدیث، مسلمانوں کی فقہ ایسے کسی قانون سے بالکل خالی ہے، کوئی نام و نشان بھی کسی جگہ موجود نہیں۔ یہ بات میں پچھلے 30 سال سے پاکستان کے میڈیا پر کہہ رہا ہوں، ایک لفظ بھی اس کے جواب میں کوئی آدمی نہیں کہہ سکا۔ یہ بالکل بیس لیس، بالکل بے بنیاد قانون ہے۔ نمبر 3، بی اے پاس میڈیا اسکالر مزید کہتے ہیں کہ یہ قرآن، حدیث، فقہ سب کے بالکل خلاف ہے، کوئی معمولی درجے کی چیز بھی ایسی موجود نہیں ہے کہ اس قانون کی بنیاد میں پیش کی جائے۔ نمبر 4، بی اے پاس میڈیا اسکالر مزید کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایسا کوئی قانون بیان نہیں ہوا، حدیث میں کوئی قانون بیان نہیں ہوا، مسلمانوں کی فقہ میں ایسا کوئی قانون بیان نہیں ہوا۔ ہماری شریعت میں اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ ہماری فقہ میں ہے، کسی قسم کا کوئی قانون موجود ہی نہیں ہے سرے سے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اسلام میں بلاسفیمی کا کوئی لا ہے تو وہ ایک بالکل بے بنیاد اور بالکل غلط بات کہتا ہے۔ قرآن مجید، حدیث، مسلمانوں کی فقہ ایسے کسی بھی قانون سے بالکل خالی ہے، کوئی نام و نشان بھی کسی جگہ موجود نہیں ہے۔ یہ بات میں یہاں نہیں کہہ رہا، میں پچھلے 30 سال سے پاکستان کے میڈیا پر کہہ رہا ہوں، ایک لفظ بھی اس کے جواب میں کوئی آدمی نہیں کہہ سکا۔ یہ بالکل بیس لیس، بالکل بے بنیاد قانون ہے، اس کی کوئی مذہبی بنیاد نہیں، یہ قرآن، حدیث، فقہ سب کے بالکل خلاف ہے۔ کوئی معمولی درجے کی چیز بھی ایسی موجود نہیں ہے کہ اس قانون کی بنیاد میں پیش کی جا سکے۔ نیز وہ اپنی کتاب مقامات صفحہ 328 طبع پنجم میں لکھتے ہیں، توہین رسالت کی سزا، یہ عنوان ہے۔ اس کے تحت وہ لکھتے ہیں، توہین رسالت کی سزا کا جو قانون ریاست پاکستان میں نافذ ہے اس کا کوئی ماخذ قرآن و حدیث میں تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اس توہین رسالت یا بلاسفیمی لا کی بابت بی اے پاس میڈیا اسکالر کے ان دعووں میں کتنی جان ہے، کتنی حقیقت ہے، کتنا علمی وزن ہے۔ ہم دلیل و برہان کی روشنی میں اس کا تجزیہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور قرآن و سنت اور فقہ سے اس کے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ آج کی گفتگو میں خلیفہ راشد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک حدیث پیش کریں گے اور اس کے صحیح ہونے کی بابت علماء محدثین کی آراء پیش کریں گے، اور پھر آپ کو دعوت فکر دیں گے کہ آپ فیصلہ کریں کہ اس بی اے پاس میڈیا اسکالر کے ان دعووں میں کتنی سچائی ہے۔ حدیث ملاحظہ ہو، عن ابی برزہ قال تغیظ ابو بکر علی رجل، حضرت ابو برزہ راوی ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص پر بہت ناراض ہوئے۔ قلت من ہوا یا خلیفۃ رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون ہے۔ قال لما، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آپ یہ کیوں سوال کر رہے ہیں؟ قلت لأضرب عنقہ ان امرتنی بذلک، تاکہ میں اس کی گردن اڑا دوں اگر آپ مجھے اس کی اجازت دیں۔ قال، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا افکنت فاعلا، تم ایسا کر گزرو گے؟ قلت نعم، ابو برزہ کہتے ہیں میں نے کہا جی ہاں۔ قال، ابو برزہ کہتے ہیں فواللہ لا اذهب عظم کلمتی التي قلت غضبہ، ابو برزہ کہتے ہیں کہ بخدا میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اس کی وجہ سے ابو بکر صدیق کا غصہ ختم ہو گیا۔ ثم قال، پھر انہوں نے ارشاد فرمایا ما کان لأحد بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت تھی ان
کے بعد کسی اور کی یہ حیثیت نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو سنن نسائی حدیث نمبر 4077، 4076، 4078، 4079، 4080، 4081 اور 4082۔ اس روایت کا عنوان ہے باب الحکم فی من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے اس کی بابت جو حکم ہے اس کے بیان میں نیز۔ ملاحظہ ہو سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4363۔ یہ حدیث کتاب الحدود کے ماتحت ہے، یعنی جہاں شرعی سزائیں بیان کی گئی ہیں اس کے ماتحت اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور حدیث پر یہ باب اور عنوان قائم کیا ہے باب الحکم فی من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالی دیتا ہے اس کے بارے میں جو حکم ہے اس کے بیان میں نیز۔ ملاحظہ ہو مستدرک حاکم حدیث نمبر 8045، نیز ملاحظہ ہو حدیث نمبر 8046۔ امام حاکم نے اس 8046 میں ایک جملہ نقل کیا ہے، فقال لیس ھذا الا لمن شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو نبی کو معاذ اللہ گالی دیتا ہے اس کے علاوہ اور کسی کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یعنی یہ قتل کا حکم صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالی دینے والے شخص کے لیے ہے، آپ کے علاوہ کسی اور شخص کے لیے نہیں ہے۔ یہ جملہ مستدرک حاکم کی روایت میں موجود ہے۔ نیز ملاحظہ ہو مسند ابی اعلیٰ حدیث نمبر 79، حدیث نمبر 81، حدیث نمبر 82۔ اس حدیث نمبر 82 میں ہے کہ ان رجلا سب ابا بکر، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص نے سیدنا ابو بکر کو گالی دی تھی۔ گویا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے گالی دی، آپ کو غصہ آیا، اس پر ابو برزہ نے ان سے اس شخص کے قتل کی اجازت مانگی، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ حیثیت صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور مستدرک حاکم کے جملے کے مطابق کہ جو نبی کو معاذ اللہ گالی دے صرف اسی کو قتل کیا جاتا تھا۔ نیز ملاحظہ ہو الاحادیث المختارہ حدیث نمبر 20، حدیث نمبر 22، حدیث نمبر 23، حدیث نمبر 24، حدیث نمبر 25، حدیث نمبر 26۔ ان احادیث میں بھی حدیث نمبر 23 میں اس بات کا ذکر ہے ان رجلا سب ابا بکر، کہ ایک شخص نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی تھی، اس وجہ سے ان کو غصہ آیا۔ نیز ملاحظہ ہو المعجم الاوسط للامام الطبرانی حدیث نمبر 1129۔ نیز ملاحظہ ہو مسند امام احمد حدیث نمبر 54۔ امام ابن منذر جن کی وفات سن 318 ہجری میں ہوئی ہے، وہ اپنی کتاب الاوسط جلد نمبر 13 صفحہ 483 پر اسی حدیث کو اس عنوان کے تحت ذکر کرتے ہیں، ذکر ما یجب علی من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ جو نبی کو گالی دیتا ہے اس پر کیا سزا واجب ہوتی ہے اس کے بیان میں، اور اس عنوان کے تحت انہوں نے سیدنا ابو برزہ کی اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور وہ لکھتے ہیں وَمِمَّا يُحْتَجُّ، اور اس گالی دینے والے کے قتل پر جو دلیل پکڑی جاتی ہے اس میں سے ابو برزہ کی یہ روایت بھی ہے۔ گویا ابو برزہ کی روایت سے شاتم نبی اور گستاخ نبی کے قتل پر دلیل لی جاتی ہے۔ اس صورتحال سے ساری بات واضح ہو کر آپ کے سامنے آ گئی کہ کسی نے سیدنا ابو بکر صدیق کو گالی دی، آپ کو غصہ آیا، ابو برزہ نے کہا آپ بتائیں اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں، آپ نے فرمایا کہ یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ ان کو اگر کوئی گالی دیتا تھا تو ان کو قتل کیا جاتا تھا۔ اب آئیے اس حدیث کے صحیح ہونے کی بابت علماء محدثین کی آراء آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، امام حاکم نے اپنی مستدرک علی الصحیحین میں حدیث نمبر 8045 میں لکھا ہے صحیح الاسناد علی شرط الشیخین، یہ امام بخاری اور امام مسلم کے معیار پر سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ نمبر 2، امام ذہبی نے بھی مستدرک کی اس روایت کو بخاری و مسلم کے معیار پر صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 3، ضیاء مقدسی نے الاحادیث المختارہ میں اس کی سند کو بہترین قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو حدیث نمبر 22، جبکہ حدیث نمبر 20، 22، 23، 24، 25 اور 26 کو اس کتاب کے تحقیق کرنے والے ڈاکٹر عبدالملک بن دہیش نے صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 4، مسند ابی اعلیٰ کی حدیث نمبر 79، 81 اور 82 کی تخریج میں اس کتاب کے تحقیق کرنے والے شیخ حسین سلیم کہتے ہیں کہ ان احادیث کی سند صحیح ہے۔ نمبر 5، مسند احمد کی حدیث نمبر 54 کے ضمن میں شعیب ارناؤت کہتے ہیں کہ اسناد
इस्नादुहु सहीहुन, इस हदीस की सनद सही है। नंबर 6, इमाम नसाई हदीस नंबर 4082 के आखिर में कहते हैं हादल हदीसु अहसनुल अहादीसी व अजवदुहा, इस मौजू पर अहादीस में ये हदीस सबसे बेहतर है और सनद के एतबार से जय्यद है। नंबर 7, शेख मोहम्मद बिन अली बिन आदम ने ज़ख़ीरतुल उक़बा शरहुल मुज्तबा जिल्द नंबर 32 सफ़ा 28 में इस हदीस को सही कहा है। नंबर 8, शेख अल्बानी ने भी अबू बरज़ा की इस हदीस को सही कहा है। मुलाहजा हो, सही सुनन नसाई हदीस नंबर 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087 और 4088। नेज मुलाहजा हो, सही सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4363। मुहतरम सामीन, इस हदीस के सही होने की बाबत हमें ये हवालाजात पेश करने की जरूरत इसलिए पेश आई कि ब्लास्फेमी के हवाले से गुस्ताख रसूल और शातिम रसूल की सजाए कत्ल की बाबत इस हदीस का मजमून आपको कन्फर्म हो जाए। नेज BA पास मीडिया स्कॉलर हस्ब आदत इस हदीस पर भी ज़ईफ और कमजोर होने का फतवा न दाग सकें, जैसा कि उन्होंने सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 4361 को बिला तहकीक इंतहाई कमजोर करार दिया था। नबी करीम ने तो एक औरत का कत्ल भी जायज करार दे दिया था इसी बेसिस के ऊपर कि रिवायत इंतहाई कमजोर रिवायत है, जबकि उसको इमाम हाकिम और दीगर अइम्मा हदीस ने सहीहुन अला शर्तिल इमाम मुस्लिम करार दिया था कि ये हदीस इमाम मुस्लिम के मेयार सनद के मुताबिक सही है और उसमें नाबीना सहाबी के अपनी गुस्ताख रसूल लोंडी को कत्ल करने का जिक्र था। इस मौजू पर भी मेरा एक मुस्तकिल क्लिप मौजूद है। अलगरज इस हदीस से मुबारका का मफहूम वाज़े हो जाने के बाद अब आप BA पास मीडिया स्कॉलर का मौक़िफ़ दोबारा सुने। हमारी शरीयत में इसके लिए कोई कानून नहीं है, ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना हमारी फ़िक़ह में है। किसी किस्म का कोई कानून मौजूद ही नहीं है सिरे से। अगर कोई आदमी ये कहता है कि इस्लाम में ब्लास्फेमी का कोई लॉ है तो वो एक बिल्कुल बेबुनियाद और बिल्कुल गलत बात कहता है। कुरान मजीद, हदीस, मुसलमानों की फ़िक़ह ऐसे किसी भी कानून से बिल्कुल खाली है। कोई नामो निशान भी किसी जगह मौजूद नहीं है। ये बात मैं यहाँ नहीं कह रहा, मैं पिछले 30 साल से पाकिस्तान के मीडिया पर कह रहा हूँ। एक लफ्ज़ भी इसके जवाब में कोई आदमी नहीं कह सका। ये बिल्कुल बेसलेस, बिल्कुल बेबुनियाद कानून है, इसकी कोई मजहबी बुनियाद नहीं। ये कुरान, हदीस, फ़िक़ह सब के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। कोई मामूली दर्जे की चीज़ भी ऐसी मौजूद नहीं है कि इस कानून की बुनियाद में पेश की जा सके। नेज़ उनकी किताब मकामात सफ़ा 328 की इबारत दोबारा मुलाहजा फरमाएं। मुहतरम सामीन, शातिम रसूल की सजा की बाबत खलीफा राशिद सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सच्चा सुच्चा इरशाद सही सनद और सही हवालों के साथ आपके सामने पेश किया गया और BA पास मीडिया स्कॉलर के खोखले दावे भी आपके सामने हैं। 3री सदी में सिहाह सित्ता में से सुनन अबी दाऊद की हदीस आपके सामने है जो किताबुल हुदूद के ज़िमन में बयान हुई, यानी शरी सजाओं का बयान है और इस हदीस का उन्वान है बाबुल हुक्मी फी मन सब्बन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे उसके बारे में क्या हुक्म है। सिहाह सित्ता में से सुनन नसाई में भी इस रिवायत का उन्वान है बाबुल हुक्मी फी मन सब्बन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है उसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है। जबकि BA पास मीडिया स्कॉलर सूरज की रोशनी में दिन दिहाड़े ऑनलाइन कैमरे के सामने ऑन दी रिकॉर्ड इस जुर्रत से इस रोशनी का इनकार कर रहे हैं। हमारी शरीयत में ब्लास्फेमी का कोई कानून नहीं, हदीस में कोई कानून नहीं। जो कहता है कि इस्लाम में ब्लास्फेमी का कोई लॉ है वो बेबुनियाद और बिल्कुल गलत बात करता है। हदीस इस कानून से खाली है। मुहतरम सामीन, बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि आप BA पास मीडिया स्कॉलर की बॉडी लैंग्वेज देखें कि वो किस जुर्रत, किस कॉन्फिडेंस से ये बोल रहे हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद और बिल्कुल गलत है। मुझे ताज्जुब है कि नामूसे रिसालत की इन शिक्कों के खिलाफ सरगर्म ये मीडिया स्कॉलर कल कब्र में और हशर में आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएगा। बहरहाल खलीफा राशिद का मौक़िफ़ आपके सामने है और उनके मद्दे मुकाबिल दूसरी सफ में BA पास मीडिया स्कॉलर का बेबुनियाद और गलत
پروپیگنڈا بھی آپ کے سامنے ہے۔ جو یورپی یونین، IMF، غیر ملکی NGOs کا ایجنڈا ہے اور وہ دوسری صف ہے۔ اب آپ ناموس رسالت کے حامی بن کر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفہ راشد اور امت مسلمہ کی صف میں اپنا حشر چاہتے ہیں، یا یورپی ایجنڈے کے ترجمان اور علم بردار اس میڈیا اسکالر کی صف میں اپنا حشر چاہتے ہیں؟ مسئلہ ناموس رسالت کا ہے، فیصلہ سوچ سمجھ کر کیجئے گا، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون